بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے کہ جو پورن کے حوالے سے تحقیق کی، میں بھی اس پہ کافی پریشان رہا، میں نے بھی تحقیق کی، نتیجہ وہی نکلا جو آپ کا تھا۔ تو یہ نظریاتی وار ہم کے اوپر ہوتے رہتے ہیں، ہم پر ہوتے رہتے ہیں۔ یہ گفتگو ساتھ ساتھ چلتی رہے گی، یہ پارٹ آف دا کیک ہوگا۔ تو سٹارٹ ہم وہیں سے کریں گے، وقت کی کمی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے۔ جو ہمارا آج کا ٹاپک تھا کہ سانحہ سیالکوٹ جو ہوا، اس بارے میں تو آپ سب متفق ہیں کہ یہ درست نہیں ہوا، مگر سوال ہے کہ کیوں ہوا اور اس کے اثرات ہم کیسے پے کریں گے، کتنے سالوں تک یا کتنے ڈیکیڈز تک ہمیں اس کے اثرات کا سامنا کرنا پڑے گا، ہماری نسلوں کے ذہنوں کو کیسے آلودہ کیا گیا، وہ کیسے صاف کرنا ہوگا، اس کا حل ہمارے پاس ہے بھی یا نہیں، اگر ہے اس کا حل تو وہ کس کے پاس ہے، وہ مقتدر طبقے کے پاس ہے یا آپ کے پاس ہے یا آپ کے بچوں کے پاس ہے۔ ان چیزوں کے اوپر گفتگو کریں گے، کچھ میں آپ سے سیکھوں گا، کچھ آپ مجھ سے سیکھیں گے۔ تو ریڈی ہیں سکھانے کے لیے بھی ساتھ ساتھ؟ ایسے کچھ باتوں کے اوپر ہم سب متفق ہیں، تو ان باتوں کو بار بار اچھالنے کی یا ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سانحہ ہوا، غلط ہوا، کسی کو ایسا حق نہیں تھا، ماورائے عدالت قتل کرنے کا حق نہیں تھا، تحقیق کے بغیر، شواہد کے بغیر، ثبوتوں کے بغیر یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ ہم سب اس کے اوپر متفق ہیں، تو ہم اس سے تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو وہ تو اس لیے تشریف لائے تھے کہ لوگوں کو آگ سے بچایا جائے، مگر یہاں ہم نے ان کا نام لے کر لوگوں کو آگ میں ڈالنا شروع کر دیا۔ آپ ان کی جو عشق رسول ہے اسے اس طریقے سے بھی دیکھ لیں کہ آگ کے ذریعے سزا دینے کا حق کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ آگ کے ذریعے سزا دینے کا حق اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وہ ایک طبقہ تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا سمجھتا تھا، تو وہ ان کی ظاہر نفی کرتے تھے۔ تو کسی واقعے میں کچھ لوگ جل گئے یا جلائے گئے، تو اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کا حق تھا، تو یہ اللہ ہی تھے، تو انہوں نے اس طریقے سے سزا دی ہے۔ اس وقت بھی یہ بات سامنے آئی تھی اور آج بھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس لیے تشریف لائے تھے کہ لوگوں کو آگ سے بچائیں، نہ کہ اس لیے کہ انہیں آگ میں ڈالا جائے۔ ایک دوسری بات یہ کہ ہم مسلمان تو وہ ہے کہ دشمن جو کھلا دشمن ہے، جنگ میں اسے مارنے کے بعد بھی اس کی لاش کا مسئلہ نہیں کرتے۔ آپ مسئلہ کرنے کی ٹرم کو سمجھتے ہیں نا؟ وہ پرانے زمانے میں جب وہ گردن کاٹ دیتے تھے، پھر وہ دل باہر نکال لیا، انتڑیاں باہر نکال لیں، وہ آپ نے ہندا کا سنا ہوگا، کلیجہ نکال کے چبا لیا، آنکھیں باہر نکال دیں۔ وہ لاش کی ایسی بے حرمتی کرتے تھے کہ دیکھنے والے کے اوپر خوف اور دہشت طاری ہو جائے، اس سے وہ لاش کا مسئلہ کرنا کہتے ہیں۔ تو لاش کا مسئلہ کرنے سے تو ہمیں 1500 سال پہلے سے روکا گیا تھا، تو آج کے دور میں ہم ان تعلیمات کا نام لے کے جس نے روکا گیا تھا ہم مسئلہ کریں تو ہم کیسے اس کی تائید کر سکتے ہیں؟ یہ سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ یہ ہوا کیوں؟ کیا واقعی وہ چند سو یا چند درجن کے جتنے بھی وہ لوگ تھے، ٹوٹل نامینیٹ تو چند درجن ہوئے مگر موب تو بہت بڑا تھا، کیا وہ واقعی جذبات میں آئے یا انہیں جذبات میں لایا گیا؟ دیکھیں ہمیں چیزوں کو دونوں طرف سے دیکھنا ہوگا۔ جیسا کہ آپ نے بھی پورن ویڈیوز کی بات کی، ایسی بے شمار کانسپیریسیز ہیں کہ بیج کہیں بویا جاتا ہے اور فصل اس کی کہیں اور جا کے کاٹی جاتی ہے۔ تو ہم نے تو فصل دیکھی ہے کہ سری لنکا کے اس آدمی کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا اور کرنے والے ہمارے کلمہ گو بھائی تھے، ہم نے تو یہ فصل کاٹی ہے، مگر ہمیں یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی پلاننگ کہیں اور کی گئی ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ چند لوگوں کو انسٹیگیٹ کیا گیا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے کچے ذہنوں کو قابو میں لیا گیا ہو۔ اساتذہ کے ساتھ بات ہو رہی ہے، میرے پاس مارکر ہے یہاں پہ، کوئی بورڈ دیکھ کے دل کر رہا ہے کہ میں بھی ٹیچر بن جاؤں تھوڑی دیر کے لیے۔ شاید ہم نے فرام دا بگننگ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اینالیٹیکل تھنکنگ نہیں سکھائی، ہم نے انہیں آنکھیں بند کر کے آمین کہنا سکھایا کہ جو بھی کہا جائے۔ جب میں اسکول میں، کالج میں پڑھا کرتا تھا، پتہ نہیں آج کا سلیبس کیا ہے کیونکہ اکیڈمک سے تھوڑا دور ہو گیا ہوں میں، وہ ایک رائزنگ آف دا مون ایک سٹوری میں پڑھا کرتا تھا کالج میں، آج کل بھی ہے، کالج لائف میں تھی، رائزنگ آف دا مون اس کا نام تھا، مجھے اس پہ مار پڑی تھی ٹیچر سے، اس لیے مجھے یاد ہے۔ اس کہانی کے مطابق، اس سٹوری کے مطابق برصغیر کی پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے، تو نہیں برصغیر نہیں، کسی اور علاقے کا ذکر تھا، تو وہ غالب فوج کا، فاتح فوج نے اپنے لوگوں کو بھی لوکل ہائر کیا ہوتا ہے، تو اس نے لوکل آرمی کے فوجی سے کہا کہ تم اپنے لوگوں کے اوپر گولی چلا دو، اس نے انکار کر دیا، تو انہوں نے اسے سزا دی، تو انہوں نے اسے ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ قرار دیا کہ اس نے ظالم آقا کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے تو وہ ہیرو ہے۔
تو جب پوری سٹوری سنانے کے بعد، سبق سنانے کے بعد ٹیچر نے مجھے کہا کہ واٹ از دا مورل، تو میں نے کہا کہ وہ بندہ جس نے انکار کیا وہ ہڈ حرام، نکما اور نمک حرام تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسی بات تھی؟ میں نے کہا تنخواہ وہاں سے لیتا تھا تو گولی مارنی چاہیے تھی۔ اگر اس کے دل میں اتنے ہی وطن پرستی تھی، اتنا ہی لوگوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ تھا، تو ان کی غلامی کیوں کر رہا تھا؟ تو حالانکہ میں فرسٹ ایئر میں پڑھتا تھا، پھر بھی ٹیچر نے حق استعمال کرتے ہوئے میری پٹائی کی تھی کہ تم نیا ہی سبق نکال کے لے آتے ہو۔ تو ہمیں نئے سبق نکالنے چاہیے۔ میں مختلف سیشن میں چند سوال پوچھا کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہاں اساتذہ کے سامنے بھی وہ سوال رکھوں، اس سے ہمیں پتہ لگا کہ غلطی کہاں پہ ہو رہی ہے۔ حلال حرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کی حرمت، ان کی ناموس کے اوپر جان قربان کرنا، یہ سارا کچھ ہم نے جانا سنا، ہمارے سامنے ہے۔ پاکستان میں چند سال یوٹیوب بند رہی ہے، کیا وجہ تھی؟ نہیں خاکے نہیں، یوٹیوب اس وجہ سے بند نہیں ہوئی تھی۔ انوسینس آف مسلم ایک فلم بنائی گئی تھی، سام بیسائل ایک یہودی تھا، انہوں نے ایک فلم بنائی تھی انوسینس آف مسلمز کے نام سے۔ وہ اتنی گندی فلم تھی، اتنی گندی فلم تھی کہ آپ کے ذہن میں کسی بھی غلیظ اور گھٹیا فلم کا جو بھی تصور ہو، اس سے آپ 1000 سے ملٹیپلائی کر لیں تو وہ فلم اس سے بھی گندی ہوگی۔ تو اس کے بعد بہت زیادہ ہنگامے ہوئے، سڑکیں توڑ پھوڑ کی گئی، املاک جلائی گئی، اور پاکستان میں 19 آدمی مارے گئے۔ پاکستان میں فلم کیلیفورنیا میں بنتی ہے، امریکہ میں بنتی ہے، بندے پاکستان میں 19 مارے جاتے ہیں۔ تو پاکستان میں 19 آدمیوں اور اربوں روپے کی املاک ضائع ہونے کے بعد ایک بھارتی صحافی نے کالم لکھا کہ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے ایٹم بم یا نیوٹران بم کی ضرورت نہیں ہے، 25 منٹ کی ایک فلم کافی ہے، یا اپنے آپ کو خود ہی مار لیں گے۔ جب یہ واقعہ ہوا، یہ میں پرانا پیچھے چلا گیا ہوں اپنی کیس بلڈ کرنے کے لیے، سام بیسائل اور ٹیری جونز غالباً پادری تھا، انہوں نے مل کے یہ فلم بنائی تھی۔ تو اس کے بعد میرے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ جی چندہ دیں، چندہ بک ان کے پاس تھی۔ کیا ہوا سر؟ آپ کو پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، تو ہم نے وہ بینر لگانے ہیں۔ میں نے کہا کیا بینر لگانا ہے؟ کہتے ہیں گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا۔ میں نے کہا یہ تو بالکل ٹھیک ہے، کہاں لگانا ہے؟ تو کہتے ہیں آپ کی گلی میں لگا دیں گے۔ تو میں نے کہا مجھے تو پتہ ہے اس بات کا، گلی والوں کو بھی پتہ ہے، تو ہمارے گھر کے باہر کیوں لگانا ہے؟ میں نے تو گستاخی نہیں کی، مجھے پتہ بھی ہے اس بات کا۔ تو پھر کہتا ہے کہاں لگائیں؟ تو میں نے کہا ہمیں اسرائیل لگانا چاہیے، جا کے امریکہ جا کے لگانا چاہیے۔ ان سے پھر باقی بات جو ہوگی وہ کٹ کرتا ہوں، وہ بعد میں بتاؤں گا، پھر اگلا سٹیپ چلتا ہوں۔ اگلا گروپ آ گیا میرے پاس، اگلا گروپ آیا جی، وہ کالج کے اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے کہا جی کہ وہ ہم نے جی ٹی روڈ بلاک کرنی ہے، تو آپ نے وہاں پہ خطاب کرنا ہے، آ کے آپ نے روح کو گرما دینا ہے۔ میں نے کہا جی ٹی روڈ کیوں بلاک کرنی ہے؟ ہم نے ٹائر شائر جلانے ہیں وہاں پہ، کیوں؟ کہتے ہیں سر نبی کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، فلم بنائی گئی ہے ان کے خلاف۔ تو میں نے کہا جس نے فلم بنائی ہے اس نے سڑک سے گزرنا ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا پھر سڑک کیوں بلاک کرنی ہے ہم نے؟ کہتا ہے اویئرنیس کے لیے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، تو ایسا کیوں نہ کرے کہ امریکی، اسرائیلی یا برطانوی سفارت خانے کو بلاک کریں، جا کے انہیں اویئرنیس دیں۔ وہ بھی مجھ سے مایوس ہو کے چلے گئے۔ انجمن تاجرہ آئی میرے پاس، ہمارے وہ ایک مین بازار ہے، اسے گول چوک کہتے ہیں، جس طرح فیصل گھنٹہ گھر ہے نا، ہمارے وہاں ایک گول چوک ہے، سارے بازار وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں آ کے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے یہ گول چوک، ہم نے وہاں سے آئے ہیں، تو ہڑتال کرنی ہے، بازار بند کرنا ہے، اور آپ نے وہاں پہ خطاب کرنا ہے۔ تو میں نے کہا کیا خطاب کرنا ہے؟ تو اور کسے خطاب کرنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم سارے لوگ ہوں گے۔ میں نے کہا آپ کو کیا کہنا ہے؟ تو کہتے ہیں نبی کی عزت بتانی ہے۔ میں کہا آپ کو پہلے نہیں پتا؟ کہتے ہیں پتہ ہے۔ تو میں نے کہا پھر میں آپ کو کیا بتاؤں گا؟ اب وہ کہتے ہیں کہ آپ، دوسرا آدمی غصے سے کہتا ہے کہ عارف صاحب جو ہے نا یہ پروفیشنل آدمی ہے، یہ پیسہ لیے بغیر نہیں بولتے، خواہ نبی کی شان میں کیوں نہ بولنا پڑے، نہیں پہلے پیسے دو گے تو یہ بولیں گے آ کے۔ میں نے کہا میں آپ کو بہتر تجویز دیتا ہوں ایک۔ کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا ہڑتال کرنے کی بجائے آپ 10 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے دکان پہ بیٹھیں، 12 گھنٹے کاروبار کریں، اور اس دن کا سارا منافع جہاد فنڈ میں دے دیں۔ وہ طالب علم جو میرے پاس آئے تھے کہ ایک بینر لکھواتے ہیں کہ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا۔ مجھے یاد ہے کہ اس وقت انہوں نے، یہ فلیکسیں نہیں تھی اس وقت، وہ کپڑے کے بینر لکھے جاتے تھے، یہ کم ہوتی تھیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بینر کتنے کا آتا ہے؟ اس نے کہا 300 روپے کا آئے گا۔ تو میں نے کہا کہ 300 روپے کی 10 گولیاں آتی ہیں، 10 گولیاں بھی 300 روپے کی آ جاتی ہیں۔ تو جنگ کا ایک اصول ہے کہ دشمن کے دشمن کی مدد کی جائے، دشمن کے دشمن کی مدد کی جائے۔ آپ کا دشمن آپ کے پڑوس میں برسر پیکار ہے اس وقت، تو میرے محلے میں، میرے گھر کے باہر بینر لگانے سے مسئلہ حل ہوگا، یا دشمن کے دشمن کی مدد کرنے سے مسئلہ حل ہوگا؟ ہمیں مختلف انداز سے سوچنا ہوگا۔ اب جو بات کہنا چاہتا ہوں بچوں کو ان تمام معاملات کے بارے میں، کچھ سوال میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں حلال حرام کے بارے میں۔
ذرا میری ہیلپ کیجئے گا, حلال حرام بتاتے جائیے گا. میں کیا لکھوں گا؟ میری ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی ہے, آپ اس سے متاثر ہوں گے. دودھ, گائے کا گوشت, خنزیر, ملمی. اوکے, اب جو میں پوچھنا چاہتا ہوں بتائیے گا. دودھ, ایک منٹ, بلی کا ہلو, گدے جی, چلے یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں, ہم اسے یوں کر لیتے ہیں, زیادہ کلیئر کر لیتے ہیں, بات گڑبڑ نہ ہو جائے. ہم کہتے ہیں بھینس کا دودھ. اب ٹھیک ہے, چلو اب ٹھیک ہے. حلال, ابھی بھی حلال نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. چوری شدہ, یہ حلال ہے جی. اگر اس میں ملاوٹ کی جائے پھر بھی حرام. اچھا, گائے کا گوشت ذبیحہ ہونے کی صورت میں, جھٹکے کی صورت میں نہیں ہے. گائے کا گوشت حلال نہیں ہے, تکبیر پڑی جائے گی تو حلال ہے. یہ کس نے کہا کہ خنزیر حرام ہے؟ سوری, میں یہ بڑی لبرٹی لے کے یہ بات کر رہا ہوں, مجھ سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. آپ سے کس نے کہا کہ خنزیر حرام ہے جی؟ ہلو, نہیں سر, معذرت کے ساتھ آپ استاد ہیں, پر میں نہیں مانوں گا یہ بات, مجھے آپ کو بتانا پڑے گا. خنزیر وہاں کھڑا کھڑا حرام کہاں سے ہو گیا؟ قرآن مجید میں لحم الخنزیر, وہ اتنے کھڑا خنزیر کتوں حرام ہو گیا؟ آپ کہتے ہیں اس کا نام لو 40 دن زبان پاک نہیں ہوتی. دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے 10 نیکیاں آتی ہیں, تو قرآن پاک میں تو لحم الخنزیر ہے, مجھے تو نیکیاں مل رہی ہیں. آپ کہتے ہیں زبان خراب ہو گئی. دیر از اے پرابلم, انڈرسٹینڈنگ کا پرابلم ہے, ٹیچنگ کا پرابلم ہے. ہمارے درمیان کچھ ایسا ڈفرینس ہے کہ باتوں کو سمجھا نہیں پا رہے. اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے نا, پر وہ آپ نے لکھا ہوا ہے, اسے دیکھ کے میں نے بھی لکھا ہے یہ کہ مولمی بھی حرام ہوتی ہے. اگر کرپشن حرام ہے, اور اگر یہ کرپشن ہے, تو پھر آپ یہ دیکھ لیں یہ بھی حلال اور حرام ہو سکتی ہوگی. تو اب اگر ہم ان چیزوں کو, بچوں کو یہ کریٹیکل تھنکنگ سکھائیں, ہر چیز سے پہلے پوچھنا یہ کیا ہوا, کیسے ہوا, کس نے کیا, اس میں میرا رول کیا ہے, اسٹیٹ کا رول کیا ہے, علماء کا رول کیا ہے, وہاں موجود لوگ جنہوں نے خود سنا ان کا صاحب الرائے ہونا, ان کی شہادت کا قابل قبول ہونا, یہ تمام کی تمام باتیں کتنی امپورٹنٹ ہیں. مجھے بتائیے یہ ممکن ہے کہ نہیں؟ اگر یہ باتیں سکھائی جائیں تو اس طرح کے واقعات جنم نہیں لیں گے. لیکن کیا ہم یہ کچھ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو پھر گڑبڑ تو ہوگی. اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب ہمارے جذبات کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا, ہمارے بچوں کو بہکایا جائے گا, ہمارے بڑوں کو بہکایا جائے گا, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس طرح کا واقعہ, چھوٹا سا واقعہ جسے پوری دنیا میں اچھالا گیا. کیا آپ کو یاد ہے کہ اس سے پہلے کراچی میں ایک فیکٹری میں 200 بندہ زندہ جلا دیا گیا؟ کتنے بندے لگ بھگ تقریباً کتنے یاد ہے آپ لوگوں کو کہ نہیں؟ 200 افراد کراچی میں زندہ جلا دیے گئے. کسی کے کان پہ جو رنگی؟ اس کی باری پوری دنیا کو تکلیف کیوں ہوگی؟ پھر کچھ پاکستان کا امیج ان 200 آدمیوں سے بھی خراب ہونا تھا. وہ جو 200 آدمی کو جلا دیا گیا, ظلم کی انتہا ہے. لیکن اگر اسٹیٹ جی ایگزیکٹلی, اگر اسٹیٹ اس وقت صحیح ایکشن لیتی تو پھر یہ والا واقعہ بھی نہ ہوتا. اچھا, پھر مذہب انوالو تھا. دوسری بات, لوگوں کے جذبات کو کیسے اٹھایا جاتا ہے, بھڑکایا جاتا ہے. آسیہ مسیح کا معاملہ کس کس کو یاد ہے؟ سبھی کو یاد ہے. اچھا, ہم نے مان لیا کہ ہماری عدالتوں نے ٹھیک کہا کہ وہ بے گناہ تھی, مان لیا ہم نے, عدالتوں نے کہا. مگر اس کے بعد یورپ کے کئی حکمرانوں کو بشمول فرانسیسی حکمران کو اسے اپنے ساتھ کھڑا کر کے تھپکی دے کے ساتھ تصویریں کھنچوا کے پوری دنیا کو کیا پیغام دینا مقصود تھا؟ آپ کو جو انہوں نے پیغام دیا کہ یہ کچھ ہم کریں گے, ہم توہین بھی کریں گے, ہم تمہارے قانون کی دھجیاں بھی اڑائیں گے, مکھن سے بال کی طرح اپنے بندوں کو بھی نکال کے لے آئیں گے, خواہ وہ کرنل جوزف ہو, خواہ وہ ریمنڈ ڈیوس ہو, خواہ وہ آسیہ مسیح ہو. تم بے بس ہو, تم لاچار ہو, تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کے اندر بے بسی کا احساس پیدا کریں گے. جب آپ کے اندر بے بسی کا احساس پیدا ہوگا تو پھر آپ عدالتوں کے اوپر ٹرسٹ کریں گے, ڈپارٹمنٹس کے اوپر ٹرسٹ کریں گے, یا کسی ایسے آدمی کے پیچھے لگ جائیں گے جو سڑک پر فیصلہ کرنا چاہتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس میں آپ کے اداروں کی بے بسی, لاپرواہی, نیگلیجنس شامل ہے عوام کو اس نہج پر پہنچانے میں. یہ اس میں بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ نیکسٹ آپ دیکھیں کہ یہ اس قانون میں جو بندہ مارا گیا, اس کی آڑ میں توہین رسالت کے قانون کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟
آپ کے پرائم منسٹر کو یہ کیوں کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں توہین رسالت کے قانون کو ریکنسیڈر کرنا پڑے گا؟ وائی؟ اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں قانون تو دنیا میں کئی طرح کے ہیں. مرڈر کا قانون ہے پاکستان میں، 302 دفعہ لگتی ہے. تو کیا تمام قتل کے مجرموں کو سزائیں ہو جاتی ہیں؟ کیا بعض اوقات کی بے گناہ بھی پھانسی چڑھ جاتے ہیں؟ تو پھر سب سے پہلے تو ہمیں قتل کے مجرموں کی سزا کا قانون ختم کر دینا چاہیے، بلکہ کسی بھی جرم کی سزا کا قانون ختم کر دینا چاہیے کہ اس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے. قانون تو بعد میں بات ہے، پہلے قانون بنانے والے اداروں کی بات کر لیں. کیا پارلیمنٹ وہ کام کر رہی ہے جس کے لیے پارلیمنٹ کو بنایا گیا تھا؟ تو پھر پہلے پارلیمنٹ کو ختم کرنا چاہیے. آپ حیران ہوں گے کہ آپ بھی الیکشن آئیں گے تو آپ کے پاس جو ووٹ مانگنے کے لیے آئیں گے وہ آپ کے ساتھ جو وعدے کریں گے وہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ 3-4 وعدے تو بتائیے گا مجھے. روڈ، اسکول، یونیورسٹی، نالیاں پکی، ہاسپٹلز بن جائیں گے. اوکے، اب جو ایم این اے ہے یا ایم این اے یا دوسرا کیا ہوتا ہے جی؟ ایم پی اے. ایم این اے اینڈ ایم پی اے اگر آپ اپنے آئین میں یا پولیٹیکل سائنس کی کتابوں میں دیکھیں تو یہ ہے بیسیکلی ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی. یہ قانون سازی کا ادارہ چلاتے ہیں. انہیں صرف قانون سازی کرنی ہے. نالیاں پکی کروانا، سڑکیں پکی کروانا ٹھیکیدار کا کام ہے. پارلیمنٹ کا تو یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ سڑکیں بنائے. یہ پارلیمنٹرین کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ نالیاں پکی کروائے، نوکریاں دے اور سوئی گیس لے کے آئے. یہ بلدیاتی نمائندوں کا کام ہے. تو پھر آپ کو یہ بتا رہے ہیں سارا، انہیں خود نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو ایسا ادارہ جسے خود نہیں پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس کے وجود کی کیا ضرورت رہتی ہے؟ اگر قانون توہین رسالت کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ان کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کے باقی ادارے لے لیں، انتظامی ادارے جتنے بھی ہیں، کیا وہ وہی کچھ کر رہے ہیں جس کے لیے انہیں ڈیزائن کیا گیا تھا؟ اگر نہیں تو انہیں ختم کر لینا چاہیے. میں تھوڑی سی لبرٹی لوں گا، ٹیچرز میں بیٹھا ہوں، ٹیچرز کے خلاف بولنے لگا ہوں اس لیے کہ میں کراٹے میں بلیک بیلٹ 3rd آنوں. لہذا سوچ کے لڑائی کیجیے گا تو رسک بھی لے سکتا ہوں نا میں. تعلیمی ادارے، آپ لوگوں کے ادارے جو میں نے ابھی دیکھا جہاں بیٹھا ہوں، اس سے پہلے جہاں آیا تھا، بہت اچھے ہیں ریئلی، نو ڈاؤٹ. مگر میں لارجر اسکیل پہ بات کر رہا ہوں. اس وقت کون سی یونیورسٹی ہے، اب خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں لیکن غلط کو تو غلط ہی کہا جاتا ہے نا. اوکے، کون سی یونیورسٹی ہے جہاں مجرے نہیں ہو رہے؟ آپ اسے ڈانس پارٹی کا نام دے لیں پر پراپر ورڈ اس کے لیے یہ کہ جو میں نے یوز کیا ہے. کوئی یونیورسٹی ہے جو بچی ہو؟ کوئی یونیورسٹی. تو پھر سب سے پہلا کام ہے کہ ہمیں یونیورسٹیوں کو بند کر دینا چاہیے کہ یونیورسٹیاں وہ پروڈیوس کر رہی ہیں جس کے لیے انہیں نہیں بنایا گیا. اوکے، اب سوال یہ ہے کہ آپ نے اس واقعے کی بنیاد بنا کر قانون توہین رسالت کو نشانہ بنانا شروع کیا. پھر اس قانون کی آڑ لے کر اقلیتوں کو نوازنے اور اکثریت کو دبانے کا کام شروع کر دیا. اور اوپر سے ایک اور المیہ یہ کہ معذرت کے ساتھ علماء ہمارے سروں کا تاج ہیں، مگر ان کا رویہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس بارے میں معذرت خواہانہ کیوں ہے. اسلام بدنام ہو گیا. کیسے اسلام بدنام ہو گیا؟ اسلام کے دامن پر دھبا لگ گیا. کیسے دھبا لگ گیا اسلام کے دامن کے اوپر؟ وہ ایک نانسنس آدمی نے 4-5-10 آدمیوں نے مل کے ایک موب ایکٹ کیا، موب لانچنگ ہوئی، تو اس سے اسلام کیسے داغدار ہو گیا؟ کیا آپ مجھے بتائیے کہ 4-5-6 آدمیوں کے ایک فیل سے اسلام نعوذ باللہ داغدار ہو جاتا ہے؟ ہم کیوں شرمندہ پھر رہے ہیں اس بات کے اوپر؟ ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ واقعہ غلط ہوا. اگر وہ مجرم بھی تھا تو اس کے لیے پراپر طریقہ کار ہونا چاہیے تھا، پراپر پروسیس ہونا چاہیے تھا. اور قانون توہین رسالت کی میں بات کر رہا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ مرڈر کا قتل ہو جائے تو اس کی ایف آئی آر ایس ایچ او لکھتا ہے، تھانے دار لکھتا ہے، 11ویں سے 13ویں اسکیل کا یا 15ویں اسکیل کا بندہ ہوتا ہے. قانون توہین رسالت کی تفتیش پہلے ایس پی لیول کا بندہ کرتا ہے جو سی ایس ایس کر کے آیا ہوتا ہے. وہ ریکمینڈ کرے تو ایف آئی آر درج ہوتی ہے، وہ ریکمینڈ نہ کرے تو ایف آئی آر درج نہیں ہوتی. اس میں تو بہت اچھا، اگر پھر بھی آپ کو یقین ہے کہ یہ گڑبڑ ہوتی ہے تو سی ایس ایس کا نظام چینج کرو. بس قانون تو ٹھیک ہے نا آپ کا، وہ قانون پر امپلیمنٹ کروانے والے بندے ٹھیک نہیں ہیں، ان بندوں کو بدلو. آپ کا سی ایس ایس کا نظام ٹھیک نہیں ہے، اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے آپ کے تھانے کچہری کا نظام ٹھیک نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے آج تک آپ کے ذہن میں اگر ہو توہین رسالت یا توہین مذہب کے جرم میں کس بندے کو پاکستان میں موت کی سزا ہوئی ہے؟ ذرا مجھے اگر کسی کو یاد ہو تو بتائیے گا. تو پھر تکلیف کیوں ہے اس چیز کی؟ نہیں، کسی کو بھی نہیں ہوئی.
اور اس وقت جتنے رجسٹرڈ مقدمات ہیں توہین رسالت کے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان کی اکثریت مسلمانوں کے خلاف ہے، غیر مسلم اقلیتوں کے خلاف نسبتاً جو درج مقدمات ہیں وہ کم ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں بچوں کو، ٹیچرز کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو ایک تو یہ بات سمجھانی ہے کہ قانون توہین رسالت اقلیتوں کے تحفظ کے لیے ہے، یہ انہیں کچلنے کے لیے نہیں ہے، یہ قانون ہے۔ تو لوگ اس قانون کا سہارا لیتے ہوئے انہیں عدالت میں یا کورٹ میں لے کے آتے ہیں، ایس پی لیول کا بندہ پہلے اس کی تفتیش کرتا ہے، پھر ہائی کورٹ ہے، پھر سپریم کورٹ ہے، پھر صدارتی اختیارات ہیں، اس کے پاس کتنی سپیس ہے بچنے کے لیے۔ اور اگر یہ قانون ہی نہ ہو، اگر یہ قانون ختم کر دیا جائے تو پھر کیا سڑکوں پر فیصلے نہیں ہوں گے؟ بالکل ہوں گے۔ تو ایک تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کی آڑ میں ہمارے ساتھ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں توہین قانون رسالت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، انٹرنیشنل دنیا میں پاکستان کو مذہبی حوالے سے مشکوک، خطرناک اور عدم استحکام والے ملکوں کی فہرست میں شامل کیا جا رہا ہے۔ کئی ملکوں نے اپنے سفارت خانوں کو ایڈوائزری جاری کر دی ہے کہ پاکستان کا سیر و سیاحت یا تجارت کے حوالے سے وزٹ نہ کیا جائے، یہ صحیح کنٹری نہیں ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ وہ کنٹریز جو پاکستان کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں، ان کے اپنے ملکوں کا حال دیکھ لیں کہ کیا ہے۔ ابھی امریکہ نے جو مذہبی رواداری کے حوالے سے گرے لسٹ جاری کی ہے ملکوں کی، اس میں پاکستان بھی شامل ہے، سعودی عرب بھی شامل ہے، غالباً مراکش بھی شامل ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں انڈیا شامل نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ اگر آج کے دور میں نازیزم زندہ ہوتا، نازی فاشسٹ زندہ ہوتے، تو وہ ہندو توا کے لوگوں سے سبق سیکھ رہے ہوتے، یہ ان کے استاد ہوتے، یہ اس لیول تک ہیں، مگر ان کا نام شامل نہیں ہے۔ اور جو تھنک ٹینک تھا اس نے اس رپورٹ میں انڈیا کا نام سر فہرست لکھا تھا، مگر جو بائیڈن نے اپنے سوابدیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے اسے اس لسٹ سے نکال دیا۔ کیا ابھی بھی آپ کو اس بارے میں کوئی شک ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پروان چڑھائی جا رہی ہیں؟ پہلے وہ آپ کو اکسائیں گے، خاکے بنائیں گے، گستاخی کریں گے۔ باراک اوباما یو این او کے پلیٹ فارم پر کہتا ہے کہ جو توہین رسالت کی آپ لوگ بات کرتے ہیں، پابندی لگانا اس کا حل نہیں ہے، اس کا حل یہ ہے کہ لوگوں کو اور زیادہ توہین کرنے کی اجازت دی جائے، وہ کر کر کے باز آ جائیں گے۔ اور مسلم امہ کے حکمران وہاں دست بدستہ سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں کن اساتذہ کے پاس پڑھا تھا انہوں نے۔ دوسری بات یہ، ہمیں یہ بھی جاننا ہوگا کہ ہم کنہیں علماء کرام کہتے ہیں۔ میں اکثر ایک سوال پوچھا کرتا ہوں جس پہ لوگوں کو غصہ آتا ہے۔ میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے آج تک کوئی عالم دین دیکھا ہے؟ سارے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں۔ پھر میں کہتا ہوں دوبارہ پوچھ رہا ہوں عالم دین، کچھ ہاتھوں کو سمجھ آ جاتی ہے، ہاتھ نیچے ہو جاتے ہیں۔ پھر میں تیسری مرتبہ پوچھتا ہوں تو 90% ہاتھ نیچے آ جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے عالم مسلک دیکھے ہوئے ہیں۔ اس کا ایک لطیفہ ہے پہلے تو عالم مسلک کا، باقی مسلک کے علاوہ بھی کہ ہم کس حد تک اندھے فالوورز ہیں۔ لطیفے کی حد تک ہی لیجئے گا اسے۔ صرف کہتے ہیں کہ وہ پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے کہ پشاور کے علاقے میں ایک سکھ کی دکان سے ایک مولوی صاحب کے پاس کوئی گھر کا سامان گروسری جایا کرتی تھی ادھار میں کوئی دیر ہو گئی، وہ اس نے سامان دینا بند کر دیا۔ اس نے کہا جی کہ پہلے پیسے دو گے تو پھر دوبارہ سے سامان آئے گا۔ تو انہوں نے سمجھایا کہ تو مجھ سے پنگا نہ لے، وہ نہیں باز آیا۔ تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ گنڈا سنگھ وہابی ہو گیا ہے۔ گنڈا سنگھ وہابی ہو گیا، اس سے لین دین نہیں ٹھیک۔ اچھا وہابی مسلمان ہے اور سکھ جو ہے وہ کیا ہے؟ اور لوگوں نے کہا بس ٹھیک ہے۔ اور پھر اگلے دن ہی گنڈا سنگھ کو اندازہ ہو گیا، جب اس نے آٹے اور چاول کی بوری بھجوا دی تو انہوں نے پھر اعلان کیا کہ گنڈا سنگھ الحمدللہ تائب ہو گیا ہے، وہ واپس سنگھ ہو گیا ہے۔ اچھا اب یہاں پر بھی یہ دیکھنے والی بات ہے کہ فتویٰ دینے والے فتویٰ کے کس حد تک اہل ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ علامہ اقبال مرحوم کے خلاف مولوی دیدار صاحب نے فتویٰ دیا تھا کفر کا۔ جو شعر تھا وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ غضب ہے یہ مرشدان خود بین، خدا تیری قوم کو بچائے، بگاڑ کر تیرے مسلموں کو یہ اپنی عزت بنا رہے ہیں۔ تو مولوی دیدار صاحب نے فتویٰ دیا اور زمیندار اخبار میں چھاپ بھی دیا گیا۔ مگر آج مولوی دیدار صاحب کو میرے بتانے کے بعد تو شاید کچھ لوگوں کو پتہ لگا ہو کہ کون تھے، اور علامہ اقبال کا ساروں کو پتہ ہے کہ وہ کون تھے۔ تو
بہت اہم چیز یہ ہے کہ جو آدمی جس چیز کا فتویٰ دے رہا ہے، جس سے ہم فتویٰ لے رہے ہیں، وہ اس بارے میں کتنا علم رکھتا ہے۔ مجھے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے 3 دن ان کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا، تو میرے ساتھ ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ حنفی مسلک کے تھے اور وہ مرکز اہل حدیث مسلک کے تھے، تو دونوں کی گفتگو بڑی مزے کی تھی۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ جو حنفی مسلک کے عالم تھے، مفتی صاحب تھے، انہوں نے انہیں کہا کہ آپ مناظر سب سے بڑے ہیں، ہم کئی جگہوں پر آپ کو فالو کرتے ہیں، فلانی چیزیں آپ سے سیکھتے ہیں، مگر آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ فتویٰ نہ دیا کریں۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آگے سے کیا کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں فتویٰ دیتا بھی نہیں ہوں۔ تو ان دوسرے مفتی صاحب نے کہا لیکن آپ کی کہی ہوئی بات کو لوگ فتوے کے درجے میں لیتے ہیں، تو آپ احتیاط کیا کریں۔ اور وہ بحث کرنے کے بجائے آگے سے کہتے ہیں جی آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں آئندہ سے احتیاط کروں گا۔ یہ ایک لیول ہوتا ہے جہاں پر آپ باتوں کو کرتے ہیں، باتوں کو سمجھتے ہیں اور باتوں کو کنوے کرتے ہیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس کی بھی ایک مثال دیتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ جس طرح علامہ اقبال یا محمد علی جناح پر کفر کا فتویٰ لگا تھا، ایک فتویٰ، کچھ فتوے مجھ پہ بھی لگے ہوئے ہیں۔ میں ایک کورس کرواتا ہوں مائنڈ پاور کا، ذہنی قوتوں کا ارتکاز کیسے ممکن ہے، فوکس آف مائنڈ کیسے پاسبل ہے، کنسنٹریشن کیسے پاسبل ہے، پیرا نارمل چیزیں ہم کیسے کر سکتے ہیں فوکس آف مائنڈ کے ذریعے۔ تو میں ایک کورس سکھاتا ہوں، تو کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، مور دین اے ڈیکڈ۔ تو میرے کلاس فیلو نے کہا کہ میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں، تو میں نے کہا سیکھیں۔ اس نے مجھے کہا کہ لیکن میں پہلے ایک عالم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کورس ٹھیک بھی ہے کہ نہیں۔ میں نے کہا تو بہت اچھی بات ہے، کرو۔ وہ کرنے کے لیے گیا مشورہ، تو نیکسٹ ڈے میرے پاس آیا، تو مجھے کہتا ہے یار ایک ریکویسٹ ہے، تم میرے دوست ہو۔ میں نے کہا بتاؤ۔ کہتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں اس کورس کے بارے میں جانتا ہی کچھ نہیں، تو میں فتویٰ کیسے دے سکتا ہوں؟ تو تم بھی نہیں جانتے، تم سیکھنے جا رہے ہو، تو جو بندہ کروا رہا ہے پہلے اسے میرے پاس لے کے آؤ، وہ مجھے بتائے، پھر میں بتاؤں گا۔ تو یار میری ریکویسٹ ہے۔ تو مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی، میں نے کہا یہ تو بندے نے کمال کی بات کی ہے۔ تو میں ان کے پاس چلا گیا ان سے ملنے کے لیے۔ تو وہاں جب پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ میں نے کہا جی کہ وہ امریکہ میں ایک آدمی تھا جوزے ڈی سلوا، اس نے یہ کورس بنایا تھا، انگلینڈ میں گیا، میں نے وہاں پہ یہ کورس سیکھا۔ اچھا، انگریزوں کا علم تم یہاں سکھانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی کہ وہ ان سے سیکھا ہے، تو ہم نے تو سنا ہے کہ علم مومن کی گمشدہ میراث ہے، اگر کوئی غلطی ہے تو مجھے بتائیں، میں ٹھیک کروں۔ کہتے ہیں میں جاہلوں سے بحث نہیں کرتا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب میں نے آس پاس دیکھا تو میں ان کی لائبریری میں تھا، اور بہت ایسے جتنا یہ حال ہے، اسے آدھی لائبریری ہوگی ان کی کم از کم۔ تو اس طرف فیمیلز پڑھ رہی تھیں، اس طرف بچے پڑھ رہے تھے، یہاں پہ ان کے 3-4 مریدین بیٹھے میری اور ان کی گفتگو سن رہے تھے۔ تو میں نے سارا دیکھا، تو میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ ان کا تعلق کس مسلک سے ہے، تاکہ مجھے تھوڑا اندازہ ہو جائے۔ تو مجھے کتابوں سے اندازہ نہیں ہوا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت صاحب آپ نے علم کہاں سے حاصل کیا؟ تو مجھے انہوں نے ریپیٹ کیا کہ میں جاہلوں کو جواب نہیں دیتا۔ تو میں نے کہا جاہل کس سے پوچھیں گے؟ جاہل ہیں، میں تو مان لیا، تو میں کس سے پوچھوں گا؟ تو انہوں نے کہا کہ تم کافروں کی تعلیمات کو پھیلا کر ان کے اعلی کار بن رہے ہو، ملتے جلتے الفاظ۔ تو میں کافر بھی ہو گیا نالی۔ میں نے دوبارہ ریپیٹ کیا، میں نے کہا حضرت صاحب صرف ایک سوال، آپ نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا؟ میں نے تو انگریزوں سے، کافروں سے لیا، آپ نے کس سے لیا؟ کہتے تمہیں اس سے کیا، میں نے آسمانوں سے حاصل کیا۔ میں کھڑا ہو گیا، وہ 4 بندے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں کہ آپ سب گواہ رہنا، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ انہوں نے کہا میں نے آسمانوں سے علم حاصل کیا ہے، آسمانوں سے علم بذریعہ جبرائیل امین، بذریعہ وحی نبیوں پر نازل ہوتا ہے۔ اس بندے نے نبوت کا دعویٰ کہ چلو پرچہ کرا کے آئیے، اب میری منتیں، معاملہ ختم کرو کسی طریقے سے، یہ کرو وہ کرو۔ میں نے کہا آپ نے دعویٰ نہیں کیا۔ تو ہم اس طرح کے لوگوں سے بعض اوقات فتاویٰ لیتے ہیں جا کے۔ بینکنگ کے بارے میں وہ فتویٰ دیتے ہیں جنہوں نے بینکنگ نہیں پڑھی۔ آپ کی سائنس کے بارے میں پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، وہ فتویٰ دیتے ہیں جنہوں نے سائنس نہیں پڑھی ہوئی۔ تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ ہم جن سے فتاویٰ لے رہے ہیں وہ کتنے سنسیئر، کس کیلیبر کے آدمی ہیں، اور اس بارے میں ان کی رائے اہمیت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی۔ ایک تو میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا اس چیز کو فالو کریں۔ پھر قانون کی حکمرانی کی بات آتی ہے۔ مڈل ایسٹ میں لاکھوں غیر مسلم رہتے ہیں، وہاں کبھی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوتا۔ یورپ میں، امریکہ میں ایسے کئی واقعات ہوئے، ان کی طرف سے ہوئے، مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہوئے۔ یہی ہوا نا، چیزیں مینج ہو گئی۔ یہاں پہ قانون کی حکمرانی نہیں تھی، اور قانون کی حکمرانی نہ ہونے میں آپ لوگوں کا بھی کردار ہے۔ میں کھری کھری باتیں کرتا ہوں، سچی سچی۔ ہمارے اداروں کا کام ہے، پیرنٹس کا کام ہے کہ ہم نے
قانون کی حکمرانی نہیں ہونے دی. ابھی اب یہی دیکھ لیں کہ کیا ہم اپنے بچوں کو, ٹیچرز کو, والدین کو اور اساتذہ کو اس 2 سال کے کرونا پیریڈ میں ہم نے دھوکہ دینا نہیں سکھایا؟ ہلو, آپ نے بچوں کو بتایا, اگر سپوز مطلب میں فرام دا ڈے 1 میں اس سے بایو وار سمجھتا ہوں, میں ماسک نہیں لگاتا, نہ میرے بچے لگاتے ہیں, کچھ بھی نہیں, ہم وی آر اگینسٹ دیٹ. لیکن کیا ہم نے ماسک کو دھوکے کے طور پہ استعمال کیا کہ نہیں کیا؟ پیپرز کو, آن لائن لرننگ کو والدین نے بچوں کا دھوکہ دینے میں, پیپر سالو کرنے میں والدین نے ساتھ دیا کہ نہیں دیا دھوکہ دہی میں؟ ٹیچرز نے آن لائن ٹیچنگ کی ٹریننگ نہیں لی, انہیں نہیں پتا کہ میں نے جب آن لائن پڑھانا ہے تو مجھے دائیں طرف کھڑے ہونا ہے, بائیں طرف کھڑے ہونا ہے, اسکرین اس وقت کتنی ہوگی, میرا سائز, مطلب اس آن لائن پڑھانے کا بھی پیٹرنز ہیں. یہاں اسکول مالکان بھی بیٹھے ہوئے ہیں لگتے ہاتھوں. کتنے اسکولز مالکان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے اسکولز میں پراپر ایک اسٹوڈیو بنا لیا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آن لائن لرننگ اب شروع ہو گئی اور آنے والے سالوں میں مزید ایسے ہی ہوگا. یو نیڈ آن لائن سسٹم, آن لائن اسٹوڈیو چاہیے آپ کو, 2-4 لاکھ کا کیمرہ چاہیے, 1-1.5 لاکھ کا مائک چاہیے جو نوائز ریڈکشن کرتا ہو. یو نیڈ اٹ اور ناٹ؟ نہیں ضرورت ہے. اگر ہے تو کتنے اسکولوں نے اسے اپلائی کیا؟ تو ہم نے کیا کیا, ہم نے خود بھی دھوکہ دیا, ہمارے بچوں نے دھوکہ دیا, ہماری بیگمات نے دھوکہ دیا, بیگمات کے شوہروں نے دھوکہ دیا. ہم سب نے اس 2 سال کے پیریڈ میں بتایا کہ لا بریکنگ کیسے ہونی ہے. میں ایک ہوٹل میں گیا تو وہ ہوٹل والی جو تھی اس نے کہا جی یہ ماسک لگا لیں پہلے. میں نے کہا ماسک لگا کے کھانا کیسے کھاؤں گا؟ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا. اس نے کہا سر صرف گیٹ سے لے کر ٹیبل تک لگانا ہے. آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا نا یقینی طور پہ. کمال ہو گیا, بچے رکشے میں 20 آتے ہیں اور اسکول میں آ کے سیٹ چھوڑ کے بیٹھنا ہے انہوں نے. آپ نے بچوں کو اس 2 سال میں سبق دیا کہ قانون بیوقوف لوگ بناتے ہیں اور اس قانون پر عمل بھی بیوقوفی کرتے ہیں. اگر تم سمجھدار ہو تو قانون کو بائی پاس کرنے کا, قانون کو توڑنے کا طریقہ نکالو تاکہ ثابت ہو سکے کہ تم جینیس ہو, تم سمجھدار ہو. ہم نے سکھایا یہ ہے. جب ہم نے سکھایا یہ ہے کہ قانون کو وائلیٹ کرنا ہے, کلاس 1 کا بچہ بھی وائلیٹ کر رہا ہے جو آپ نے ایس او پیز بنائے ہیں اسے. وجہ یہ کہ ایس او پیز ٹھیک نہیں ہے, اب انہیں وائلیٹ کرنا سکھا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جہاں جہاں پہ قانون ٹھیک نہیں ہوگا بچوں نے وائلیٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا. سبق تو پھر ہم نہیں دیا نا, ذہن سازی ہو گئی آپ کی. جی کیا کہا آپ نے؟ ہاں جی, اور وہ خود ماسک لگا, 5 بندے خود ایک گاڑی میں بیٹھتے ہیں, 5 بندے جو انسپیکشن کرنے کے لیے آتے ہیں وہ ایک گاڑی میں 5 بندے بیٹھ کے آتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. تو یہی کچھ ہونا تھا, اس کے بعد یہی کچھ ہونا تھا. اچھا اس میں ایک بات بس آپ کو پہلے, میں آخری کلوزنگ سے پہلے ایک بات بتا دوں گھڑی دیکھنے کے بعد. معاملہ ایسا ہے کہ میں نے کسی بھی جگہ پہ کسی بھی ادارے کو ٹائم دیا ہوتا ہے, جو بھی وہ میرے اپنا ذہن ہوتا ہے. میں نے آپ لوگوں کو ٹائم دیا ہوا تھا 4 PM تک کا. اگر آپ لوگ 2 بجے آتے تو یہ سیشن 4 PM تک چلنا تھا. آپ 3 بجے آئے گے 4 PM تک چلے گا, آپ 3:30 آئیں گے 4 PM تک چلے گا. میرا ٹائم یہی ہے. تو اگر دوبارہ کبھی بھی اگر آپ مجھے بلاتے ہیں تو میرا جانے کا ٹائم میرے ہاتھ میں ہوتا ہے, مجھے اسٹیج پہ بلانے کا ٹائم آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو نیکسٹ ٹائم کیونکہ میں نے اپنے ٹائم پر چلے جانا ہے. ادھر سے میں یہاں سے میں وائنڈ اپ کر دوں, نماز بھی پڑھیں گے. ٹیچرز جو ہے, ٹیچر کے ساتھ مجھے بتائیے گا اسٹیک ہولڈرز کون کون سے ہیں؟ یس جی جی بالکل, اسکول جی جی آ گیا, ہاں جی ادارہ آ گیا, ٹھیک ہے. اور جی ون تھنگ از مسنگ وچ از موسٹ امپورٹنٹ. نہیں وہ بھی ٹھیک ہے, ساری چیزیں شامل ہیں. مزید ایک خاص چیز دیکھیں, ٹیچر مین ٹول ہے, لیکن اسے یہ چیزیں پرووائڈ کون کر رہا ہے؟ پلیس, پلیٹ فارم کون؟ اگر وہ اسکول کے مفادات کو سامنے نہیں رکھتا,
اسکول کے آبجیکٹیوز کو سامنے نہیں رکھتا, اسکول کے گولز کو پورا نہیں کرتا, تو ٹیچر زیادہ عرصہ اسکول میں نہیں رہے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا, وہ پڑھا تو رہا ہے اسٹوڈنٹس کو, ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہے, مگر اسے اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس کو بھی ساتھ ساتھ ٹیچر ٹرین کرنا پڑتا ہے, کیونکہ پیرنٹس کو بہت ساری باتوں کا نہیں پتا. پیرنٹس جس وقت پڑھے تھے وہ اور بات تھی, اور آج جو پڑھ رہے ہیں, جو سلیبس ہے, جو طریقہ کار ہے, ہر چیز ڈفرینٹ ہو چکی ہے. آپ کو ساتھ انہیں بھی گائیڈ کرنا پڑتا ہے. ایسا ہی ہے نا. اس کے بعد ٹیچر سوسائٹی میں کیا رول پلے کرتا ہے, جس کے لیے ہم نے آج کا یہ پروگرام کیا کہ ثانیہ سیالکوٹ میں اساتذہ کی کیا ذمہ داریاں ہیں. آپ کے بھی سیالکوٹ میں ہوئے, میں یہاں بیٹھا ہوں, میرا کیا قصور, میرا تو کوئی اسٹوڈنٹ بھی انوالو نہیں تھا, بٹ دس از یور ڈیوٹی. اور اس سب میں جو آپ کے سلیبس میں نہیں ہے بھی تو برائے نام چلو صحیح, لیکن یہ ریلیجن جو ہے یہ آپ نے انجیکٹ کرنا ہوتا ہے, آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ اصل دین کیا ہے. بچہ ٹیچر کو فالو کرتا ہے. جو ٹیچرز ہیں جو سٹوری ٹیلنگ کی ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں, سٹوری ٹیلنگ کی ٹیکنیک جو ہے یہ قرآن پاک کا پیٹرن ہے. قرآن پاک جب آپ کو بات سمجھاتا ہے تو وہ گزری ہوئی امتوں کے قصے کہانیاں, ان کے واقعات سناتا ہے, ان کا مورل نکال کے دیتا ہے, پھر اسے بار بار ریپیٹ کرتا ہے, جسے قرآنک علوم کی زبان میں کہتے ہیں غالباً تصریف آیات, ایک ہی بات کو گھما پھرا کر مختلف انداز میں بیان کرنا. یہی ٹیکنیک ہے نا قرآن پاک کی, لینگویج پیٹرن قرآن پاک کا یہ ہے کہ ایک ہی بات کو گھما پھرا کر مختلف طریقوں سے بیان کرنا, اور سمجھانے کے لیے گزری ہوئی امتوں کے قصے اور واقعات سنانا, اور ان کا مورل دینا, اور پھر چونکا دینے والا انداز. بڑا امپورٹنٹ ہے چونکا دینے والا انداز. جب میں نے آپ سے پوچھا, اگر سے وہ میں بالکل مبتدی ہوں بھی اس معاملے میں نے کہا بلی کا گوشت, گائے کا گوشت, عام سی بات تھی, بٹ دا وے ڈیلیورڈ وہ تھوڑا انٹرسٹنگ تھا. وہ یاد رہتا ہے کہ یار یہ والی بات اس طریقے سے بھی کی جا سکتی ہے. تو ان چیزوں کو اسی کریکولم میں سے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے, جس میں سے چیزیں نکالی جا رہی ہیں, آیات نکالی جا رہی ہیں, آیات بدلی جا رہی ہیں مرضی کے ترازم. ابھی کوئی ترجمے سے قرآن پاک پڑھانے کا معاملہ ہے, بڑا خوش آئندہ, لیکن ابھی اس پہ بھی فساد ہوگا کہ کون سا ترجمہ پڑھایا جائے. اس کے ساتھ مزید خلیج اور زیادہ گہری ہوگی, ہوگا کہ نہیں سارا کچھ. تو اس میں اگر آپ اپنی ان ذمہ داریوں کو تو سمجھ رہے ہیں, سر اس سے بھی سمجھ لیں کہ اگرچہ اس کا حساب آپ سے یہاں پر نہیں ہوگا, مگر کسی اور جگہ پر تو آپ کا یہ حساب ہوگا. والدین اور اساتذہ کا کیا تعلق ہے مجھے نہیں پتا, آپ لوگوں کی آج کی پوزیشن کیا ہے. میرے والد مرحوم پروفیسر تھے کالج کے, تو میں ظاہر ہے کہ چھوٹا بچہ چائے شائے لے کے جانے والا تھا نا, مہمان تو چائے لے کے جاتا تھا, میں مہمان آتے تھے تو چند باتیں کانوں میں پڑتی تھیں. لوگوں نے آ کے پوچھا خواتین بہنوں سے, پھر ونس اگین معذرت پر مجھے باتیں ہر طرح کی کرنی پڑتی ہیں, انہوں نے آ کے پوچھا کہ سر جی میری بہن جو ہے وہ محلے میں ایک لڑکے کے ساتھ دلچسپی لیتی ہے, میں کیا کروں. انہوں نے میرے سامنے پوچھا کہ سر وہ میں اپنی بیگم کو یا اپنی بہن کو طلاق دلوانا چاہتا ہوں, مجھے آپ کی رائے چاہیے. وہ اردو پڑھاتے تھے, فارسی پڑھاتے تھے, وہ تو لٹریچر کے بندے تھے. ان کا گھروں کے معاملات کے ساتھ کیا تعلق تھا, وہ ایک قلبی تعلق تھا. وہ آدمی جو ان سے 20 سال پہلے بھی پڑھ کے گیا تھا, وہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر مجھے سنسیئر مشورہ کہیں سے مل سکتا ہے تو وہ ان سے مل سکتا ہے. تو کیا آج ہمارا اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ ریلیشن ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اسے اور بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے, اور اگر نہیں تو اسے ڈیولپ کیسے کیا جا سکتا ہے. اس کے بغیر کہ ممکن نہیں ہے کہ بچہ آپ کی بات مانے. بچہ ایک حد تک آپ کو رول ماڈل سمجھتا ہے, ایک حد تک. وہ ایسا ایک لطیفہ ہے کہ وہ روس میں کمیونزم تھا, تو کہتے ہیں کہ روس کا جو اس وقت کا بادشاہ تھا وہ اسکول کی وزٹ کرنے کے لیے گیا. اچھا یہ لطیفہ ہے, اور میں ڈیموکریسی کے خلاف ہوں, تو اس میں چونکہ ڈیموکریسی کا ذکر ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتا ہوں. وہ بچے سے اس نے کہا کہ ہاں بھائی تم بتاؤ کہ کمیونزم کیسا ہے. اس نے کہا جی کمیونزم سے تو اچھا نظام ہی کوئی نہیں. اس نے کہا کہ مثال دو. اس نے کہا جی میری بلی نے کل 7 بچے دیے ہیں اور 7 کے 7 بہترین کمیونسٹ ہیں. اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. اس نے کہا ٹھیک ہو گیا. ایک ہفتے کے بعد دوبارہ وزٹ ہوئی تو ایک اور عہدیدار آیا, تو اس نے پوچھا جی کمیونزم کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. تو وہ ٹیچر کو پہلے بچے کا جواب یاد تھا. اس نے کہا تم کھڑے, تم بتاؤ. اس نے کہا جی میری بلی نے ایک ہفتہ پہلے 7 بچے دیے تھے اور 7 کے 7 بہترین جمہوریت پسند ہے. اس نے کہا تم نے پچھلے ہفتے تو کہا تھا کہ وہ بہترین کمیونسٹ ہیں. کہتا ہے اب ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں. اچھا تو آپ کا اور آپ کے بچوں کے درمیان رشتہ جو ہے اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب بچوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. بچہ آپ کو رول ماڈل اس لیے سمجھتا ہے کہ بچہ ابھی یہاں پر ہے, آپ یہاں پر ہیں.
بچہ یہاں پر ہے آپ یہاں پر ہیں, بچہ یہاں پر ہے آپ یہاں پر ہیں, بچہ یہاں پر ہے آپ یہاں پر ہیں, بچہ یہاں پر ہے آپ پھر بھی یہاں پر ہیں, اور بچہ یہاں پر ہے اور آپ. دس از دا پرابلم. بچہ ڈے بائی ڈے امپروو کر رہا ہے. آپ اگر چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ ایک بچہ ایک ہفتے میں نئے کتنے لفظ سیکھتا ہے؟ کوئی اندازہ ہے کسی کو؟ پلے گروپ کا بچہ چھوٹا ڈیلی 1 یا 2 نئے لفظ وہ سیکھتا ہے. آپ روزانہ کتنے نئے لفظ سیکھتے ہیں؟ حیران ہو جائیں گے آپ کے شاید سال میں 1. اسی طرح ریزننگ, آرگومنٹ کرنے کا طریقہ, بات کرنے کا طریقہ, غصے کے اظہار کا طریقہ. بچہ امپروو کر رہا ہے, ساتھ ساتھ اگر ہم امپروو نہیں کریں گے تو پھر وہی بات ہوگی کہ بچے کی آنکھیں کھل جائیں گی, وہ کہے گا کہ میں نے غلط رول ماڈل بنایا ہوا تھا. ہونا کہ چاہیے کہ جیسے جیسے بچہ امپروو کر رہا ہے ویسے ویسے آپ کو امپروو کرنا ہوگا, تاکہ بچے کے دل میں آپ کی رسپیکٹ برقرار رہے. جب بچے کے دل میں آپ کی رسپیکٹ برقرار رہے گی, پھر اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں جب آپ سے وہ بات کرنے کے لیے آئے گا, آپ اسے جو بات کریں گے سمجھائیں گے, وہ انتہائی ادب احترام کے ساتھ نہ صرف اسے سنے گا, اس کا پازیٹیو اثر لے گا, سوسائٹی میں اسے بطور کیا کہنا چاہیے پازیٹیولی اپلائی کرنے کے لیے میدان میں اترے گا.